یہ نفرتوں کے محل گراؤ، پیام انسانیت سناؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز پر کلام فرماتے ہوئے فرمایا کہ بھلا دیکھو، کسی کے دروازے کے سامنے ایک بہتی ہوئی نہر ہو، روزانہ اس میں 5 دفعہ نہاتا ہو، کیا اس کے بدن پر کچھ میل کچیل باقی رہے گا؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازوں کی بالکل یہی مثال ہے کہ جو کوئی نماز کی پابندی کرتا ہے، 5 نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے ہی پاک و صاف کر دیتا ہے جس طرح سے وہ نہر میل کچیل کو صاف کر دیتی ہے۔ کیسے مثال سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز جیسی پاکیزگی کا مسئلہ سمجھایا کہ نماز صرف خود ہی پاک نہیں ہے، بلکہ جو اس کے ساتھ دوستی لگائے گا، جو اس کے ساتھ یارانہ لگائے گا، نماز اس کو بھی پاکیزہ بنا دے گی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز پر کلام فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی نماز کو اہتمام سے ادا کرے گا تو نماز اس کے واسطے قیامت میں نور ہوگی، برہان ہوگی اور بالآخر در نجات بنے گی۔ جو کوئی اس کو اہتمام سے ادا نہیں کرے گا تو نہ اس کے واسطے نور ہوگی، نہ برہان ہوگی اور نہ در نجات بنے گی، بلکہ وہ شخص ہارون، فرعون، قارون اور مشرکین مکہ کے سرغنہ ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ نمازی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جا رہے ہوں گے۔ نماز کا انکار کرنے والے، مذاق اڑانے والے، استہزاء کرنے والے اپنے لیڈروں کے ساتھ جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ جو کہتے ہیں ہم دل میں نماز پڑھ لیتے ہیں، ہمارا ایک قدم یہاں ہوتا ہے دوسرا حرم میں، اس لیے ہم مولوی والے نماز کے قائل نہیں ہیں۔ نہ نیتی نہ قضا کی تھی، ان کو خوشخبری ہو کہ ان کی سیٹیں فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ ریزرویشن ہو چکی ہیں۔ قیامت کے دن ان کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ ذرا سوچئے کہ جس نماز سے ہم اور آپ سستی اور غفلت کیے ہوئے ہیں، اس نماز کے بارے میں عامی وصال کا وقت ہے، مرض وفات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ آخری وقت جو وصیتیں امت کو فرماتے ہیں ان میں نماز کی بھی سختی سے تاکید فرماتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز اور غلاموں کا خصوصیت سے خیال رکھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت دینے سے پہلے ہی امامت کا مسلح سپرد فرما دیا تاکہ امت کو اس بات کا سختی سے احساس رہے کہ نماز کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نماز کی حالت میں زخمی کیا جاتا ہے، آپ زخمی ہو کر کے گر جاتے ہیں تو حضرت الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا بازو پکڑ کر آپ آگے کر دیتے ہیں اور امت کو اس بات پر مستحکم فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے نماز کی فکر کرو۔ آج ہمارا حال یہ کہ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ آپ کو غشی آ رہی ہے اور کسی نے آپ کو نماز پڑھنا یاد دلا دیا۔ آپ فرماتے ہیں نعم لا حظ فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، ہاں نماز ضرور پڑھنی ہے، جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا اسلام بگڑ کوئی حصہ نہیں۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں شہید ہوتے ہیں تو آپ کا آخری عمل بھی نماز ہی تھا۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا ہے نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی تھی تلواروں کے سائے میں۔
آئیے حسین و جمیل مسجدیں بنانے والوں اپنے خدا کے حضور عہد کریں کہ ہم پانچوں نمازوں کو پابندی کے ساتھ اہتمام سے ادا کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا نمازی بنائے اور سچا پکا نمازی بنانے کے ساتھ تہجد گزاری بھی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔